اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں روم میں لیکچرر تھا۔ روم یونیورسٹی میں اس وقت میں سب سے ینگسٹ پروفیسر تھا۔ یونیورسٹی میں چھٹیاں تھیں، گرمیوں کا زمانہ تھا۔ دوپہر کے وقت ریڈیو اسٹیشن پر مجھے اردو براڈ کاسٹنگ کرنی پڑتی تھی۔ میں وہاں سے لوٹ کے آ رہا تھا تو خواتین و حضرات روم میں دوپہر کے وقت لوگ قیلولہ کرتے تھے، 4 بجے تک سوتے تھے اور روم کی سڑکیں تقریباً خالی ہوتی تھیں، اور کارپوریشن نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ وہ وہاں پر پانی کے ہوز لگا کر سڑکیں دھوتے ہیں، اور شام تک سڑکیں ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہیں، خوشگوار بھی ہو جاتی ہیں، صاف بھی ہو جاتی ہیں۔ تو وہ سڑکوں کو دھو رہے تھے۔ اکا دکا کوئی ٹریفک کی سواری آ رہی تھی، جا رہی تھی، تو میں اپنی گاڑی چلاتا ہوا جا رہا تھا۔ اب دیکھیے، انسان کے ساتھ ساتھ ایک ایسا دیسی مزاج چلتا ہے، آدمی کہیں بھی چلا جائے۔ تو میں گاڑی چلا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ گول دائرہ ہے، اس کے اوپر سے چکر کاٹ کے آؤں گا، پھر میں اپنے گھر کی طرف مڑوں گا، تو یہ تو بڑی بیہودہ بات ہے۔ بیچ میں سے چلتے ہیں، اس وقت کون دیکھتا ہے؟ دوپہر کا وقت تھا تو میں بیچ میں سے گزرا، وہاں ایک سپاہی کھڑا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور اس نے پرواہ نہیں کی، جانے دیا کہ یہ جا رہا ہے، یہ نوجوان ہے تو کوئی بات نہیں۔ جب میں نے دیکھا شیشے میں سے گردن گھما کے کچھ مجھے تھوڑا سا سایہ پڑا، میں طنزاً مسکرایا، کچھ اپنی فیٹ کے اوپر، کچھ اپنی کامیابی کے اوپر۔ میں نے خوشی منانے کے لیے ایک مسکراہٹ کا پھول اس کی طرف پھینکا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ اس نے میری یہ عزت کی ہے تو اس نے سیٹی بجا کے روک لیا۔ اب وہاں پر سیٹی بجنا موت کے برابر تھی، اور رکنا بھی۔ میں رکا، وہ آ گیا اور آ کے کھڑا ہو گیا، پہلے سیلوٹ کیا۔ ولایت میں رواج ہے کہ جب بھی آپ کا چالان کرتے ہیں، آپ کو پکڑنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آ کر سیلوٹ مارتے ہیں، تو اس نے کھڑے ہو کر سیلوٹ مارا۔ اب میں اندر سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ شیشہ میں نے نیچے کیا تو مجھے کہنے لگا کہ آپ کا لائسنس؟ تو میں نے اس سے کہا میں زبان نہیں جانتا۔ اس نے کہا چنگی بھلی بول رہے ہو۔ میں نے کہا میں نہیں جانتا، تم ایسے ہی جھوٹ بول رہے ہو، میں تو نہیں جانتا۔ اس نے کہا نہیں، آپ اپنا لائسنس دیں۔ تو میں نے کہا فرض کریں جس کے پاس اس کا لائسنس نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کا چالان کر دیتا ہوں، پرچی پھاڑ کے تو یہ آپ لے جائیں اور جرمانہ جمع کروا دیں۔ میں تو ایسے ہی مانگ رہا تھا۔ میں نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا غلطی ہو گئی تھی تو چلے جاتے۔ اس نے بغیر مجھ سے پوچھے کاپی نکالی اور چالان کر دیا، اور چالان بھی بڑا سخت، 12 آنے جرمانہ۔ میں نے لے لی پرچی۔ میں نے کہا میں اس کو لے کر کیا کروں؟ اس نے کہا آپ کسی بھی قریبی ڈاک خانے میں منی آرڈر کی کھڑکی پر جمع کرا دیں، بس وہاں کچہری نہیں جانا پڑتا، دھکے نہیں کھانے پڑتے، بس آپ کا جرمانہ ہو گیا، آپ ڈاک خانے میں دے دیں گے تو بس۔ میں جب چالان کروا کے گھر آیا تو میں نے اپنی لینڈ لیڈی سے کہا میرا چالان ہو گیا ہے۔ کہنے لگی آپ کا؟ میں نے کہا ہاں، میں کیا کروں؟ اب ان کو ایسے لگا کہ ہمارے گھر میں جیسے ایک بڑا مجرم رہتا ہے، اور اس نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ پروفیسر کا چالان ہو گیا ہے۔ بوڑھی مائی تھی، ان کی ایک ساس تھی، اس کو بھی بتایا۔ سارے روتے ہوئے میرے پاس آ گئے۔ میں بڑا ڈرا کہ یا اللہ یہ کیا؟ کہنے لگے تو شریف آدمی لگتا تھا، اچھے خاندان کا، اچھے گھر کا لگتا تھا، ہم نے تجھے کرائے پر کمرہ بھی دیا ہوا ہے، لیکن تو ویسا نہیں نکلا۔ خیر، گھر خالی کرنے کو تو نہیں کہا۔ جو ان کی ساس تھی اس نے کہا ہو تو گیا ہے برخوردار چالان، لیکن کسی سے ذکر نہ کرنا، محلے داری کا معاملہ ہے، اگر ان کو پتہ چل گیا کہ اس کا چالان ہو گیا ہے تو بڑی رسوائی ہوگی، لوگوں کو پتہ چلے گا۔ میں نے کہا نہیں، میں پتہ لگنے نہیں دوں گا۔ میری لاؤبالی طبیعت، 26 سال کی عمر تھی۔ چالان جیب میں ڈالا اور نکل گیا دوستوں سے ملنے۔ اگلے دن مجھے جمع کروانا تھا، میں بھول گیا، پھر سارا دن گزر گیا، اسے اگلے دن مجھے جمع کروا دینا چاہیے تھا۔ میں نے کپڑے بدلے تو اس پرانے کوٹ میں رہ گیا۔ شام کے وقت مجھے ایک تار ملا کہ محترمی جناب پروفیسر صاحب، فلاں فلاں مقام پر فلاں چوراہے پر آپ کا چالان کر دیا گیا تھا فلاں سپاہی نے، یہ نمبر ہے آپ کے چالان کا، آپ نے ابھی تک کہیں بھی چالان کے پیسے جمع نہیں کروائے، یہ بڑی حکم عدولی ہے، مہربانی فرما کر اسے جمع کروا دیں۔ تقریباً 21 روپے کا تار تھا۔ میں نے سارے لفظ گنے، مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی کہ میں پھر بھول گیا اور ان کا پھر ایک تار آیا، اگر آپ اب بھی رقم جمع نہیں کروائیں گے تو پھر ہمیں افسوس ہے کہ کورٹ میں پیش کر دینا پڑے گا۔ مجھ سے کوتاہی ہوئی، نہیں جا سکا۔ تب مجھے کورٹ سے ایک سمن آ گیا کہ فلاں تاریخ کو عدالت میں پیش ہو جائیں، اور یہ جو آپ نے حکم عدولی کی ہے، قانون توڑا ہے، اس کے بارے میں آپ سے پورا انصاف کیا جائے گا۔ ان کی بولی چونکہ رومن لا وہیں سے چلا ہے تو بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اب میں ڈرا، میری سٹی گم ہو گئی۔
پریشان ہوا کہ اب میں دیار غیر میں ہوں، کوئی میرا حامی و مددگار نہیں ہے، میں کس کو اپنا ولی بناؤں گا؟ میرا ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر باردی اس کا نام تھا، نوجوان تھا۔ میں نے اس سے کہا مجھے وکیل کر دو۔ اس نے کہا میرا ایک دوست ہے، اس کے پاس چلتے ہیں۔ اس کے پاس گئے، اس نے کہا یہ تھوڑا سا پیچیدہ ہو جائے گا اگر میں عدالت گیا، بہتر یہی ہے پروفیسر صاحب جائیں اور جا کر خود فیس کریں، عدالت کی خدمت میں یہ عرض کریں کہ میں چونکہ اس قانون کو ٹھیک طرح سے نہیں جانتا تھا، میں یہاں پر ایک غیر ملکی ہوں، تو مجھے معافی دی جائے، میں ایسا آئندہ نہیں کروں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، چنانچہ میں ڈرتا ڈرتا چلا گیا۔ اگر آپ کو روم جانے کا اتفاق ہو تو پیلس آف جسٹس رومن زمانے کا بہت بڑا وسیع و عریض ہے۔ اسے تلاش کرتے کرتے ہم اپنے جج صاحب کے کمرے میں پہنچے تو وہاں تشریف فرما تھے۔ مجھے ترتیب کے ساتھ بلایا گیا تو میں چلا گیا۔ اب بالکل میرے بدن میں روح نہیں ہے اور میں خوفزدہ ہوں اور کانپنے کی بھی مجھ میں جرت نہیں، اس لیے کہ تشنج جیسی کیفیت ہو گئی تھی میری۔ انہوں نے حکم دیا آپ کھڑے ہوں اس کٹہرے کے اندر۔ اب عدالت نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا چالان ہوا تھا اور آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ یہ 12 آنے ڈاک خانے میں جمع کروا دیں، کیوں نہیں کروائے؟ میں نے کہا جی مجھ سے کوتاہی ہوئی، مجھے کروانے چاہیے تھے لیکن میں۔ اس نے کہا کتنا وقت عملے کا ضائع ہوا، کتنا وقت پولیس کا ضائع ہوا، اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے تھا، ہم اس کے بارے میں آپ کو کڑی سزا دیں گے۔ میں نے کہا میں یہاں پر ایک فارنر ہوں، پردیسی ہوں، جیسا ہمارا بہانہ ہوتا ہے، میں کچھ زیادہ آداب نہیں سمجھتا، قانون سے واقف نہیں ہوں، تو میرے پر مہربانی فرمائیں۔ انہوں نے کہا آپ زبان تو ٹھیک ٹھاک بول لیتے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میں چپ کر کے کھڑا رہا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ عدالت آپ سے پوچھتی ہے آپ کون ہیں اور آپ کا پیشہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں ایک ٹیچر ہوں، پروفیسر ہوں روم یونیورسٹی میں۔ تو وہ جج صاحب کرسی سائڈ پر کر کے کھڑے ہو گئے اور اس نے اعلان کیا ٹیچر ان دا کورٹ، ٹیچر ان دا کورٹ، جیسے اعلان کیا جاتا ہے، اور وہ سارے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، منشی، تھانے دار، عملدار جتنے بھی تھے۔ اس نے حکم دیا کہ چیئر شوڈ بی براٹ فار دا ٹیچر، اے ٹیچر ہیز کم ٹو دا کورٹ۔ اب وہ کٹہرا چھوٹا سا، میں اس کو پکڑ کر کھڑا ہوں، وہ کرسی لے آئے، حکم ہوا کہ تو ٹیچر ہے، کھڑا نہیں رہ سکتا۔ تو پھر اس نے ایک بانی پڑھنی شروع کی۔ جج نے کہا اے معزز استاد، اے دنیا کو علم عطا کرنے والے استاد، اے محترم ترین انسان، اے محترم انسانیت، آپ نے ہی ہم کو عدالت کا اور عدل کا حکم دیا ہے اور آپ ہی نے ہم کو یہ علم پڑھایا ہے اور آپ ہی کی بدولت ہم اس جگہ پر براجمان ہیں، اس لیے ہم آپ کے فرمان کے مطابق مجبور ہیں۔ عدالت نے جو ضابطہ قائم کیا ہے اس کے تحت آپ کو چیک کریں، باوجود اس کے کہ ہمیں اس بات کی شرمندگی ہے اور ہم حاضر ہیں اور ہم بےحد افسردہ ہیں کہ ہم ایک استاد کو جس سے محترم اور کوئی نہیں ہوتا اپنی عدالت میں ٹرائل کر رہے ہیں، اور یہ کسی بھی جج کے لیے انتہائی تکلیف دہ موقع ہے کہ کورٹ میں کٹہرے میں ایک استاد مکرم ہو اور اس سے ٹرائل کیا جائے۔ اب میں شرمندہ اپنی جگہ پر، یا اللہ یہ کیا شروع ہو رہا ہے؟ میں نے کہا حضور جو بھی آپ کا قانون ہے، علم یا جیسے کیسے بھی آپ کا ضابطہ ہے، اس کے مطابق کریں گے، میں حاضر ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہم نہایت شرمندگی کے ساتھ، نہایت دکھ کے ساتھ اور گہرے الم کے ساتھ آپ کو ڈبل جرمانہ کرتے ہیں۔ 1.5 روپیہ ہو گیا۔ اب جب میں اٹھ کے کرسی میں اس کٹہرے سے نکل کر شرمندہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ جو جج صاحب اور اس کا عملہ تھا، اس کے منشی تھے، وہ سارے جناب میرے پیچھے پیچھے جا رہے تھے کہ ہم احترام فائقہ کے ساتھ آپ کو رخصت کرتے ہیں۔ میں کہوں میری جان چھوڑیں، یہ باہر نکل کر میرے ساتھ کیا کریں گے؟ آگے تک میری موٹر تک مجھے چھوڑ کے آئے۔ جب تک میں وہاں سے سٹارٹ نہیں ہو گیا، وہ عملہ وہاں پر ایسے ہی کھڑا تھا۔ اب میں لوٹ کے آیا تو میں سمجھا یا اللہ میں بڑا معزز آدمی ہوں، اور محلے والوں کو بھی آ کر بتایا کہ میں ایسے گیا تھا اور وہاں پر یہ ہوا۔ وہ بھی جناب، اور میری جو لینڈ لیڈی تھی وہ بھی بڑی خوشی کے ساتھ محلے میں چوڑی ہو کے گھوم رہی تھی کہ دیکھو ہمارا یہ ٹیچر گیا اور کورٹ نے اتنی عزت کی، اس کی عزت افزائی ہوئی۔ تو میں یہ سمجھا کہ اس کے ساتھ ساتھ میری تنخواہ میں بھی اضافہ ہوگا۔ دیسی آدمی جو ہے نا، وہ چاہے ٹیچر بھی ہو، وہ گریڈ کا ضرور سوچے گا، کتنی بھی آپ اسے عزت دے دیں، کتنا بھی احترام دے دیں، وہ پھر بھی ضرور سوچے گا کہ مجھے کہیں سے 4 پیسے بھی ملیں گے۔ میں نے اپنے ریکٹر سے پوچھا تو اس نے کہا نہیں، تنخواہ یہاں پروفیسر کی اتنی ہی ہے جتنی تمہارے پاکستان میں ہے، وہ کوئی مالی طور پر اتنے بڑے نہیں ہیں لیکن عزت کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں، رتبہ ان کا بہت زیادہ ہے، اور کوئی شخص یہاں کوئی بیوروکریٹ ہو یا کوئی جج ہو، آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، یہاں کا تاجر ہو، یہاں کا فیوڈل لارڈ ہو، وہ استاد کے رتبے کے پیچھے اسی طرح چلتا ہے جیسے روم کے دنوں میں
غلام اپنے آقا کے پیچھے چلتے تھے، لیکن رتبے کے اعتبار سے بہت اونچے ہیں۔ سقراط جو تھا وہ اپنے کھنڈروں میں اور فورم میں کھڑا ہو کے ننگے پاؤں بات کرتا تھا، لیکن اس کا احترام تھا۔ وہ کوئی امیر آدمی نہیں تھا۔ میرا باس کہا کرتا تھا "یو ہیو چینج یور پروفیشن فار اے ہینڈ فل سلور"۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے مقام پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں ایک طرف ضمیر کی آواز ہوتی ہے اور دوسری طرف دنیا کی چمک دمک۔ چند سکوں، تھوڑی سی آسائش یا وقتی فائدے کے لیے اگر انسان اپنے اصول، اپنی عزت اور اپنے کردار کا سودا کر لے تو شاید اسے کچھ دیر کے لیے کامیابی مل جائے، مگر دل کا سکون ہمیشہ کے لیے چھن سکتا ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ ہم نے زندگی میں کتنا کمایا، بلکہ یہ ہے کہ ہم نے کمایا کیسے اور اس سفر میں اپنا کردار کتنا محفوظ رکھا۔ یاد رکھیے، کردار کی قیمت کبھی سکوں سے لگائی نہیں جا سکتی۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو اسے صرف ایک کہانی سمجھ کر مت چھوڑیے، بلکہ اپنے لیے اس میں چھپا سبق ضرور لیجیے، کیونکہ بعض کہانیاں ختم نہیں ہوتیں، وہ انسان کے اندر ایک سوال چھوڑ جاتی ہیں۔ اگر آج مجھے بھی چند سکوں کے بدلے اپنے اصول بیچنے کا موقع ملے تو میں کیا انتخاب کروں گا؟ اچھا، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آج آپ کو چند سکوں کے بدلے اپنے اصول بیچنے کا موقع ملے تو کیا آپ اپنے سارے اصول بیچ دیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔